اب یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو ایجوکیشن سسٹم سے آپ کو پڑھاتا ہے، آپ وہی فٹ ہو کر آپ کے اندر یو ایس بی وہی فٹ کی جاتی ہے، آپ اسی یو ایس بی اور چپ کو لے کے معاشرے میں آتے ہیں. جب آپ معاشرے میں آتے ہیں تو یہ چپ صرف ان آرگنائزیشن میں فٹ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے ڈگری ختم ہونے سے پہلے آپ کو ہائر کرتی ہے، اور یہ پوری دنیا کا نیٹ ورک. اور آپ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلانی ملٹی نیشنل میں آیا، میں فلانی آئی ٹی کمپنی میں جا رہا ہوں، میں اس میں جا رہا ہوں، میں اس میں جا رہا ہوں. وہ جہاں آپ کو ظاہر میں نیٹ ورکنگ، کمیونیکیشن، یہ سب آپ کو سکھاتے ہیں، بزنس دیتے ہیں، وہیں پر اس آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ آپ کو آپ کی انسانیت سے دور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کو پارٹی میں بھی جانا ہے، آپ کو اٹھنا بیٹھنا ایسے ہے، آپ کو سیٹرڈے نائٹ یہاں آفیسرز کے ساتھ جانا پڑے گا. گریجولی وہ آپ کو آلودہ کرتا ہے، اور جب یہ آلودگی آپ کو دے دیتا ہے تو اب آپ خود کے بولیں گے مذہب کی کیا ضرورت ہے، سب تو اچھا چل رہا ہے. یہ دیکھیں اتنا تو یہ کام کیا ہے گوروں نے، ہم نے کیا کیا آج تک. تو وہ آپ جو آپ جس کو سکسیس کی ڈیفینیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل میں بربادی ہے. وہ انسان کو گرا رہا ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان پروڈکٹ ہے اس کے نزدیک. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کا کنزیومر کون ہے؟ وہ آپ کو کنزیوم کر رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یوٹیلائز کیسے کرے. یہ پورا سسٹم امام کے مقابلے میں کریٹ کیا گیا ہے. کوئی کھڑا نہ ہو پائے، نہ انڈیویجول نہ کوئی سوسائٹی. سوسائٹی کیپچر ہے. یہ کام کیسے کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو کرپٹ کرنے کے لیے؟ یہ ایک ایجنڈا دیتے ہیں، اس ایجنڈے کو پہلے یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر پھینکتے ہیں. جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو شروع میں لوگ بڑے جو ہے وہ ریجڈ ہوتے ہیں، یہ کیسی بات کر دی، یہ ٹی وی میں کیسا جو ہے وہ اشتہار آ گیا، یا یہ کیسا. تو یہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں قوم کتنے بڑے انجیکشن کو تحمل کر سکتی ہے. پھر یہ اسی تھیم کو ملٹی نیشنل کو دیتے ہیں. وہی تھیم ملٹی نیشنل کی جو ہے وہ ڈائریکٹر کو دیتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی. اس تھیم پہ وہ آپ سے کمرشل بناتے ہیں، سائن بورڈ بنواتے ہیں، پرنٹ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. وہی تھیم پھر گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کی لگی ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں، ان کو بیچنے کے لیے خاتون کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر خاتون کی ضرورت ہے تو اس کی ایسی تصویر سائن بورڈ پہ کیوں ہے کہ جس سے اس پروڈکٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ پورے معاشرے کو کہاں لے کے آنا چاہتے، کہاں لے کے جانا چاہتے؟ اس کا مطلب ہے پیچھے تھیم ہے کہ غیرت ختم کر دو، ان کی غیرتوں کو فنا کر دو، تباہ. جب یہ اس سے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو انہوں نے آئیکنز کریٹ کیے ہوئے ہیں، رول ماڈل، ان کے ذریعے سے ایک یا فلم بناتے ہیں یا پھر یہ ٹی وی سیریز یا کوئی سیزن کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہی بات کوئی نارمل بات کہے گا آپ انکار کر دو گے، لیکن وہ جو آپ کا ہارٹ تھروب ہے، جس کے لیے آپ کی دھڑکنیں دھڑتی ہیں، چاہے وہ کرکٹر ہے، چاہے وہ فٹ بالر ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ سنگر ہے، جب آپ اس کو اتنا فالو کرتے ہیں اور جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، آپ ایبزارو کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہو چکی ہوتی ہے. یہی انہوں نے کیا. بے حیائی کو، برائی کو، نامحرم تعلقات کو، حرام ریلیشن شپس کو پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا. انڈیا میں سینما جل گئے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی. اس کے بعد انہوں نے سوسائٹی میں ایسا کام کیا کہ وہ کریکٹر کہ جس کو سب سنتے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کریکٹر کو دیا. اب انڈیا کی مشہور فلمیں ہیں، مجھے بہرحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے، دوسرے لوگ دیکھتے ہوں گے. وہ کریکٹر کہ جو ہر آدمی پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ٹرائنگل لو سٹوریز کو لے کر آئے سوسائٹی میں. آج وہی ٹرائنگل لو سٹوریز آج ہمارے ڈراموں کے اندر ہیں، جسے ہم لوگ خود بنا رہے ہیں، اور پوری فیملی
بچوں سمیت بیٹھی ہوئی حرام تعلقات دیکھ رہی ہے.